دکن کا سر سید ڈاکٹر عبدالقدیر کی تعلیمی جدوجہد کی داستان۔ علی گڑھ کی سرزمین پر اس دن فضا میں ایک عجیب سا جوش اور احترام گھلا ہوا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ہزاروں آنکھیں ایک ہی سمت جمی تھی۔ اس اسٹیج پر جہاں ایک ایسی شخصیت کھڑی تھی جس نے خواب دیکھا اور اسے حقیقت بنا کر دکھایا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈاکٹر عبدالقدیر، وہ نام جسے آج دکن کا سر سید کہا جاتا ہے، اور یہ خطاب محض تعریف نہیں، ایک حقیقت کا اعتراف ہے۔ سر سید ڈے کے موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جب اعلان کیا کہ سر سید نیشنل ایکسیلنس ایوارڈ اس سال ڈاکٹر عبدالقدیر کو دیا جا رہا ہے تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ Ladies and gentlemen, the Sir Syed National Excellence Award 2025 is being conferred today upon Dr. Abdul Qadir, Chairman, Shaheen Educational Foundation. Dr. Qadir is here with us. I'm honored to read his citation. May I request Dr. Qadir to please come and stand here? The Aligarh Muslim University proudly confers the Sir Syed Excellence Award National 2025 upon Dr. Abdul Qadir, an eminent educationist, visionary reformer and philanthropist whose work has transformed education in Bidar and inspired learners across India. Dr. Qadir began his career as an engineer with a Japanese firm. Driven by a sense of social commitment, he returned to his native Bidar to dedicate himself to community upliftment through education. He founded the Allama Iqbal Education Society, which evolved into the Shaheen Group of institutions. Starting with just 18 students, Dr. Qadir's leadership enabled Bidar reclaim its historic reputation as a center of learning, echoing the legacy of the Bahmani period. By harmonizing religious and modern education, Dr. Qadir has expanded opportunities for students pursuing Quranic studies without sacrificing mainstream learning, a vision resonant with the ideals of Sir Syed Ahmad Khan. His contributions have been widely recognized, including the Kannada Rajyotsav Award. And today, through this award, AMU honors Dr. Abdul Qadir's exceptional commitment to inclusive education, empowerment of the marginalized, and the enduring pursuit of knowledge for societal progress. October 17, 2025, signed by Professor Naima Khatoon, Vice Chancellor, AMU. یہ صرف ایک ایوارڈ نہیں تھا، یہ سر سید احمد خان کے خوابوں کے ایک نئے چراغ کی پہچان تھی۔ جسٹس عبدالشاہد الہ آباد ہائی کورٹ کے ہاتھوں جب یہ ایوارڈ اور 1 لاکھ روپے کی توصیفی سند ڈاکٹر قدیر کے حوالے کی گئی تو علی گڑھ کی فضا میں تاریخ نے ایک نیا باب رقم کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں طلباء و اساتذہ سبھی کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ کہاں سے شروع ہوا یہ سفر؟ سال تھا 1999۔ بیدر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں صرف 17 بچوں کے ساتھ ایک استاد نے تعلیم کی شمع روشن کی۔ نہ سرمایہ، نہ سہولت، بس ایک خواب، تعلیم سے نسل بدلنے کا خواب۔ وہ خواب تھا شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کا، اور خواب دیکھنے والا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر۔ آج وہی شاہین گروپ ملک کی 16 ریاستوں میں 110 برانچز کے ساتھ تعلیم و تربیت کی ایک مثالی تحریک بن چکا ہے۔ 45,000 سے زائد طلبہ شاہین کے اداروں میں دینی و عصری تعلیم کے حسین امتزاج سے سنور رہے ہیں۔ نسل ہی اصل، ڈاکٹر قدیر کا نظریہ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی زبان پر ہمیشہ ایک جملہ رہتا ہے، نسل ہی اصل ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نسلیں سنور گئی تو قوم خود بخود سنور جائے گی۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے مدرسوں کے طلباء کے لیے عصری تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ جن طلباء نے کبھی اسکول کی عمارت بھی نہیں دیکھی تھی، آج وہی طلباء MBBS، BDS، BTech، LLB، CA جیسے کورسز مکمل کر کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ مشکلات کے پہاڑ مگر حوصلہ برقرار۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، پیسوں کی کمی، تنقید، مخالفت، ہر موڑ پر مشکلات آئی، مگر ڈاکٹر قدیر کے قدم نہ ڈگمگائے۔ وہ کہتے ہیں اگر نیت قوم کی خدمت کی ہو تو اللہ راستے خود بناتا ہے۔ آج نیٹ کے میدان میں شاہین گروپ کو ملک کے بہترین اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب تک 5,000 سے زائد طلبہ گورنمنٹ میڈیکل سیٹس حاصل کر چکے ہیں۔ ہر سال ہزاروں طلبہ JEE اور دیگر مسابقتی امتحانات میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔
علی گڑھ کی پہچان سے شاہین کا سنگ میل۔ سر سید احمد خان نے 1 صدی پہلے علی گڑھ میں جو خواب دیکھا تھا، تعلیم کے ذریعے قوم کی بیداری، اس خواب کو آج ڈاکٹر عبدالقدیر نے دکن میں زندہ کر دکھایا ہے۔ اس لیے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں سر سید نیشنل ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا تو دراصل یہ ایوارڈ ایک شخص کو نہیں، ایک فکر، ایک مشن اور ایک تحریک کو دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے جب کہا ہر علی گڑھین اپنے ضلع میں ایک ریزیڈینشیل اسکول قائم کرے تو یہ جملہ صرف مشورہ نہیں بلکہ ایک عہد بن گیا۔ آج شاہین صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو یہ ثابت کر چکی ہے کہ اگر ایک شخص ایمان، علم اور جذبے سے کام کرے تو ایک کمرہ 17 بچوں سے لے کر 45,000 طلبہ کی تعلیمی انقلاب تک کا سفر ممکن ہے، اور یہ کہانی آج بھی جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، ون چینل نیوز نیٹورک۔ مجھ ناچیز کو اس کا اہل سمجھا۔ جیسا کہ بتایا گیا، صرف 17 اسٹوڈنٹ سے ایجوکیشنلی مائنورٹی بیکورڈ کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ بیدر میں ایک LKG سے آج الحمدللہ 45,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور 111 ہمارے برانچز فرانچائزیز ملک بھر میں ہیں، اور وہی فکر جو سر سید کی تھی اس کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ادنا سا خادم کی حیثیت سے اس تحریک کے کام کر رہے ہیں، اس کی مزید شدید ضرورت ہے۔ دین نسی تعلیم کا امتزاج ہمارا خصوصیت ہے۔ درسگاہ سے پوری دنیا میں لوگ پہنچے، ملکوں کو، یونیورسٹیز کو، آرگنائزیشنز کو، NGOs کو چلانے والے بنے۔ مزید ضرورت ہے کہ لوگ محنت کریں، ریزیڈینشیل اسکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کریں اور سر سید کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں، اس کی فکر کریں۔ شاہین مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کافی فکر مند ہے۔ گزشتہ 15 سال سے ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے مل کر مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں عصری تعلیم کی شروعات کے لیے مسجد کا خالی حصہ استعمال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ڈسٹریکشن فری ماحول ہو جائے اور یہ نسل بن جائے، خاص طور پر ٹین ایجرز کے لیے خصوصی کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ ہی اصل ہے، نسلوں کو بنانا چاہیے۔ میں میرے استاد محترم اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان کو اس موقع پہ یاد کروں گا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ساؤتھ انڈیا میں تھا۔ اس موقع پہ میں یاد کروں گا ڈاکٹر فخر الدین صاحب کو، جن کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور شاہین کو ان کا بڑا سپورٹ تھا۔ میں یاد کروں گا KM عارف الدین صاحب کو بھی اس موقع پر، جنہوں نے حیدرآباد میں ایک بڑی اچھی شروعات کی تھی اور شاہین کو بڑا سپورٹ کیے تھے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ KM عارف الدین صاحب کے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں آج کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، وہ الفاظ یاد آتے ہیں۔ ہم آئیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، تاکہ یہ کام کرنے والوں کی تعداد آگے بڑھے اور ایک تعلیمی تحریک آگے بڑھے، نسل بن جائے تو ہمارا فیوچر بن جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔